الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي
ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اسلامی عقائد میں سے سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور سب سے اہم عقیدہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اسی عقیدے کے پرچار اور تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے. جس کا سارے نبی اپنے اپنے وقت پر یہی پیغام اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے کہ اس کائنات کا معبود صرف ایک ہے. پیغمبروں کی اس تبلیغ اور اس پیغام کے جواب میں ان کی امتوں نے ہمیشہ مخالفت کی، تسلیم نہیں کیا یہ پیغام. حالانکہ یہ پیغام اللہ کا پیغام تھا. اس پیغام کے ماننے میں ان کا فائدہ تھا، لیکن وہ اس بات پر خوش دلی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوئے. نبی آخر الزمان
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ماحول اس وقت بھی ایسا تھا، آواز تھوڑی کم کر دیں اور چھوٹے بٹن جدھر اتنے جیب لگی ہے ہاں جس وقت آپ تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کا بھی وہی ازلی اور ابدی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں۔ لیکن دوسری قوموں کی طرح مکہ والوں نے بھی اور آپ کی قوم نے بھی یہ پیغام قبول نہیں کیا، آپ کی یہ بات نہیں مانی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کے ماننے کا مطلب یہ تھا کہ آج تک جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے آئے تھے انہیں چھوڑنا پڑنا تھا، ان کے معبود ہونے کا انکار کرنا پڑنا تھا، اور یہی بات مشکل ہوتی ہے اپنے آباء و اجداد کی غلط روایات کو چھوڑنا، ان کے غلط نظریات کو چھوڑنا، ان کے غلط اعمال کو چھوڑنا، یہ ہر دور میں مشکل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور اپنا پیغام سناتے رہتے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام سناتے ہی رہتے ہیں، صبح بھی سنایا، شام کو بھی سنایا، ایک آدمی ہوا اس کو سنایا، مجمع ہوا اس کو بھی سنایا، کوئی سن رہا ہے تب بھی سنایا، کوئی نہیں سنتا تب بھی سنایا، اللہ کا پیغام سناتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جن سعید اور خوشبخت روحوں کے مقدر میں ایمان لکھا ہوتا ہے انہیں مل جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ماننے والے کوئی نہیں ہوتے، ماننے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کا پیغام سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ لیکن ہمیشہ ہر دور میں معاشرے کے بڑے طبقات، مالدار طبقات، صاحب اقتدار طبقات وقت کے پیغمبر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ میں یہ پیغام پہنچایا اور سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مکہ کے بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ آپ کی مخالفت پہ اتر آئے، آپ کا راستہ روکا، آپ کی مخالفت کی، آپ کو ستایا، آپ کو اذیت دی۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا جو آیات خطبہ میں پڑھی،
مکہ کے سردار ایک وفد بن کر، ایک گروپ بن کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان کے سامنے بات یہ رکھی کہ ہم نے ہر طریقے سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا ہوا ہے، آپ کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، آپ کو روک رہے ہیں، آپ کو پیغام پہنچانے سے باز رکھ رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کا پیغام سنانا چاہتے ہیں، اپنا یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ہم یہ کام اس وقت کرنے دیں گے جب وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کو انہوں نے نام کیا دیا ہوا تھا؟ برا بلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں۔ قرآن حکیم گواہی دیتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے محبوب آپ تو اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پہ فائز ہیں۔ آپ نے بھلا ان کو گالی دینی تھی معبودوں کو؟ نہیں دی، ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ماننے میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی کو برا بھلا کہنا سمجھتے تھے۔ تو ابو طالب سے کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو یہ کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں اجازت دیں گے کہ مکہ مکرمہ میں اپنا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو اپنا پیغام سنائیں، اپنا کام کریں۔ وفد کا یہ مطالبہ اسی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ابو طالب نے آپ کے سامنے رکھا کہ مکہ کے یہ سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں تو اپنا کام کرتے رہیں بے شک۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ انہیں یہ بات فرمائی۔ ابو طالب سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا میں انہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ ابو طالب نے وہ بات وفد کو بتائی کہ اللہ کے پیغمبر تمہاری بات کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس تمہارے دنیا اور آخرت کے فائدے کی ایک بات ہے۔ تو اگر تم کہو تو وہ تمہیں سنائیں۔ وہ فائدے کا لفظ سن کے وہ بھی ذرا بیدار ہوئے کہ ہمارے فائدے کی بات ہونے لگی ہے۔ تو ابو طالب سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بات بتائیں ذرا جس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ سننے پر آمادہ ہے، بات سننے کا اب ان کو فکر ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہی ازلی، ابدی، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بنیادی
اور سب سے اہم پیغام دیا اور فرمایا کہ ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ اس بات میں ہے کہ یہ اس بات کو مان لے لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم وہ سمجھتے تھے، اور وہ ترجمہ، وہ مفہوم وہی ہے کہ جس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جتنے تم نے معبود بنا رکھے ہیں ان میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی ان کو پتہ چل گیا کہ اس کلمے کا کیا مطلب ہے، اور پہلے بھی سن رکھا تھا، پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کیا پیغام دیتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کا انداز دیکھیے کہ پھر کیسے وہاں سے اٹھے، اور تفسیر قرطبی میں سارا واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اللہ کا پیغام دیا، اللہ کے ایک ہونے کی بات ان کے سامنے رکھی، معبود ایک ہونے کی بات رکھی، مسجود ایک ہونے کی بات ان کو سمجھائی، اور یہ بھی بتایا کہ اس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اور حدیث کے اور تفسیر کے وہ لفظ ہی آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات پہ آ جاؤ، اگر یہ بات مان لو، اپنا عقیدہ یہ اختیار کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، یہ توحید والا عقیدہ تم بنا لو، تو انہیں مکہ والوں سے فرمایا کہ پورا عرب تمہارا تابع دار بنے گا اور پورا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ یہ پیغام کی برکت ہے، اس پیغام کی اہمیت یہ ہے کہ پوری دنیا پہ تم چھا جاؤ گے، پوری دنیا پہ تمہاری حکومت ہوگی۔ کتنا بڑا انعام تھا، اور توحید ہے بھی ایسا ہی عقیدہ کہ اگر مسلمان مان لے تو پوری دنیا پہ چھا جائے۔ اور جن لوگوں نے مانا اس دور میں، آپ صاحب علم لوگ ہیں کہ اس زمانے کے ماننے والوں نے پھر پوری دنیا پہ حکومت کر کے دکھائی ہے۔ کیا عرب، کیا عجم، ساری دنیا پھر ان کا حکم مانتی تھی، ان کی بات کی قدر کرتی تھی اور ان کا انتظار کرتی تھی کہ اسلام کے ماننے والے کیا حکم رکھتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، ہم ویسا ہی کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا جو اس وفد میں آئے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا یہ پیغام سن کر کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے ایک، اور جھوٹ کے سوا اسے کچھ نہیں آتا۔ کذاب کا مطلب ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کذاب کہ ہر وقت جھوٹ بولتا ہے۔ اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس کی بات سے جو سمجھ ہمیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے یہ سارے خدا جو مکہ میں انہوں نے گھر گھر اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا رکھے تھے، یہ خدا نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس طرح بولتے تھے، ساحر کہتے تھے، کذاب کہتے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
مطلب ان کا یہ ہے کہ سارے خداؤں کو ہم چھوڑ دیں، ہمارے حاجت رواؤں کو یہ نہیں مانتا، ہمارے مشکل کشاؤں کو یہ نہیں مانتا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہوگی، ہمارے آباء و اجداد جن کو پوجتے رہے آج ہم ان کو چھوڑ دیں، ہمارے بڑے جن کو سجدہ کرتے رہے آج ہم کہیں کہ وہ سجدوں کے لائق نہیں، ہمارے بڑے جن کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے رہتے تھے آج ہم یہ عقیدہ بنائے کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ وانطلق الملأ منهم، آیا ہوا وفد چل پڑا، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے امشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو جی چلو یہاں سے چلو، ہم نے یہ بات نہیں ماننی، ہم نے یہ عقیدہ نہیں اختیار کرنا، اور اس کے مقابلے میں اصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پہ جمے رہو، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہی ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، تم اپنے بتوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو ماننے لگ جاؤ۔ کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ باتیں تو کبھی ہم نے سنی ہی نہیں تھی، کیونکہ مکہ کے ماحول میں ایک نہیں پکارا جاتا تھا تو اللہ کو نہیں پکارا جاتا تھا، جیسے آج ہے ماحول کہ حضرت علی المرتضیٰ کو پکارنے والے تو موجود ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کو مدد کے لیے پکارنے والے تو موجود ہیں، لیکن انوکھی اور اوپری بات لگتی ہے جب کوئی کہتا ہے یا اللہ مدد، کہتا ہے یہ کون، یہ آواز کدھر سے آئی ہے؟ اسی طرح وہاں تھا، کہنے لگے ما سمینا بہذا فی الملۃ الآخرہ، کبھی یہ بات سنی ہی نہیں تھی، جیسے آج کہتے ہیں اے مسئلہ دے اس کساں کدھی سنی ہی نہیں، یہ مسئلہ کہاں سے لے آئے جی، یہ نیا مسئلہ، عجیب مسئلہ، کبھی سنا ہی نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلائی یہ بات کہ لوگوں اگر اللہ کی توحید پہ تم آ جاؤ گے تو عرب پہ بھی چھا جاؤ گے، عجم پہ بھی چھا جاؤ گے۔ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے کیا؟ اللہ کے پیغمبر انہیں بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے سوا اس دنیا کا خالق کوئی نہیں، اللہ کے سوا اس دنیا کا مالک کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا اس دنیا کا رازق اور داتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اس دنیا کا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اس دنیا کا حاجت روا کوئی نہیں۔ یہی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دور اور نزدیک سے سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں۔
یہ عقیدہ، اور اسی عقیدے کی بنیاد پہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ اختیار کر لو، یہ مان لو، عرب پہ بھی چھا جاؤ گے، عجم پہ بھی چھا جاؤ گے، اور یہ عقیدہ نہ ہو تو ہر چیز سے انسان ڈرتا رہتا ہے، ہر قبر سے ڈرتا رہتا ہے، ہر دربار سے خوف زدہ، ہر مزار سے خوف زدہ، اور یہ عقیدہ پورے معنوں میں صحیح مفہوم کے ساتھ اختیار کر لیا جائے تو مومن کے دل میں اللہ کے سوا پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ اور یہی عقیدہ ان لوگوں نے اختیار کیا، صحابہ کرام نے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا پہ چھائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دنیا کو دکھایا کہ آپ وقت کے بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے، خط لکھواتے تھے، اور اس میں فرماتے تھے کہ بس تمہاری بچت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ تم نے مسلمان ہونا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ اس طرح پوری دنیا پہ حکومت کی، اور خلفائے راشدین نے پھر عملی طور پہ اللہ کے دین کے حکومت، اسلام کی حکومت پوری دنیا پہ قائم کر کے دکھائی۔ اور آج جو حالات ہیں فلسطین میں، خون مسلم پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے، اور کسی ایٹمی ملک میں بھی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں، کسی عرب ملک میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں، کسی تنظیم میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں۔ پوری دنیا اسلام سے کوئی ایک آدمی ایک ارب سے زائد مسلمان ہے۔ ایک آدمی، آپ صرف ایک آدمی نہیں بتا سکتے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس نے ایک قدم اٹھایا ہو، ایک قدم، صرف ایک گولی وہاں پہنچانا، ایک روپیہ وہاں پہنچانا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ ایک قدم کسی مسلمان نے پوری دنیا اسلام میں سے اٹھایا ہو تو بتا دیجیے۔ یہ سیدھی سی بات ہے نا، اس میں یہ بیدار کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی ایک آواز بھی ان کے حق میں بلند نہیں ہو رہی۔ یہ ریلیوں سے کیا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ریلیاں بھی کفر کا نظام ہے۔ یہ 5 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کفر نے نظام دیا ہے، چوک بند کر دو، ٹریفک بند کر دو، بس اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں میں کفر نے جو تباہی مچائی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد، یہ نئی نسل سے کھڑا کر کے یہاں ہی پوچھیں جہاد کس کو کہتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ جہاد کی آیات سکول، یونیورسٹی اور کالج کے سلیبس سے نکال دی گئی ہے۔ جہاد کی احادیث لوگوں کے حافظے سے ہی ختم کر دی گئی ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں نئی نسل کو پتہ ہی نہیں، اور جہاں کہیں بحث شروع ہوتی ہے، بات شروع ہوتی ہے، وہاں مسلمان ہی ایک کہتا ہے نہیں فرض کفایہ ہے، دوسرا کہتا ہے فرض عین ہے، تیسرا کہے گا حکومت اجازت دے گی تو کرو گے۔ میرے دوستو، اسرائیل جب مارتا ہے فلسطینیوں کو، توجہ سے ذرا بات سن کے جواب دیجئے، کیا وہ بھی ان بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں اسلام ان کا دین اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ان کی حکومت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، ابھی فرض ان پہ ہوا ہے یا نہیں؟
یہ بحث و مباحثے میں بھی اسی نے میں الجھایا، وہ خون بہانے میں اور قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی توہین کرنے میں کسی سے نہیں پوچھتا، اسے اقوام متحدہ کا بھی کوئی خوف نہیں، اور ہمیں حکومتی سطح پہ بھی خاموشی اور مجرمانہ خاموشی اور ایسی خاموشی جس کو کہتے ہیں سانپ سونگھ گیا، اور عوامی سطح پہ بھی خاموشی، کوئی ایک انسان کوئی ایک مسلمان بھی ان کے غم میں ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیوں صورتحال پیدا ہوئی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری جماعت کا موقف یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں کمزوری کی وجہ سے اللہ کو ہم نے اس کی طاقتوں سمیت سمجھا ہی نہیں، مانا ہی نہیں۔ کیا بدر میں لڑائی کا سارے اصول پورے تھے؟ توازن تھا وہاں تعداد میں، وہاں اسلحے میں توازن تھا؟ کہیں بھی نہیں تھا۔ بدر سے لے کے یرموک تک آپ دیکھ لیں اور صحابہ کی جنگیں دیکھ لیں، صحابہ کے جو غزوات ہیں وہ دیکھ لیں، کہیں بھی یہ باتیں نہیں تھی جو آج ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ کبھی اس کی حیثیت کا اختلاف، کبھی آپ کے پاس ہے کیا، کیوں اختلاف کرتے ہو، کیوں جاتے ہو، جاتے ہی کوئی نہیں، کون تیار ہے؟ تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا آج کہ یہ کوئی صرف جمعے کا خطبہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر جب یہ امت آئے گی، اللہ کی توحید کا عقیدہ اختیار کرے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے وفد سے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس وہ جملہ ہے، وہ کلمہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ بات ہے کہ اگر یہ اختیار کریں گے، اس کے سارے مفہوم سمیت، اس کے سارے ترجمے اور معنی سمیت مانیں گے تو عرب بھی بچھائیں گے اور عجم پہ بچھائیں گے۔ آج بھی عقیدہ توحید ماننے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ صلاحیت، یہ برکت اور یہ طاقت آج بھی موجود ہے کہ یہ امت اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو ایک حاجت روا، ایک مشکل کشا مان لے، اور پوری دنیا سے جتنے بھی معبود اور مسجود بنائے جا رہے ہیں، حاجت روا مشکل کشا بنائے جا رہے ہیں، علل اعلان ان کی نفی کرے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اقتدار نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس حاجت روائی اور مشکل کشائی کی طاقت نہیں۔ اس طرح مان لے آج بھی یہ امت، تو آج بھی عقیدہ توحید کی بنیاد پہ یہ امت پوری دنیا پہ چھا جائے گی۔ آپ خطوط پڑھیں، جس طرح آج امریکہ ہے نا، امریکہ اس طرح کبھی روم ہوا کرتا تھا۔ وہ خطوط صاحب علم لوگوں نے کی نظر سے گزرے ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور فاتح شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب کبھی آمنے سامنے ایک دفعہ ہوئے نا، تو روم کے بادشاہ نے سازش کرنے کی کوشش کی، مزید پہلے بھی یہی لوگ لڑاتے تھے، مزید بھڑکانے کی کوشش کی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا تھا، اس خط کا لہجہ مسلمانوں کی اصل تاریخ کا عکاس ہے۔ آج تو ہمیں امن فلاں فلاں بڑے بڑے عجیب ٹائٹل اور عنوان دے دے کے ٹھنڈا ٹھار کر دیا گیا ہے، بالکل ایسے جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ مومن نہیں بجھی ہوئی راکھ ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پہلا جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اور رومی کتے، یہ لفظ تھا پہلا جس سے آپ نے اس وقت کی سپر پاور کو مخاطب کیا تھا، اور آج
پہلے ہی عرض کر دیا کہ ایک آواز بھی نہیں اٹھ رہی. کیا سعودیہ، کیا لبنان، کیا ایران، کیا پاکستان، ایک آواز بھی نہیں اٹھ رہی. کافروں سے تو اقوام متحدہ سے کیا شکوا کہ انہوں نے نہیں جی کچھ کیا، جن کا ہمارا ان کا اسلام کا تعلق تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ تھا، اس رشتے کی بنیاد میں بھی پوری دنیا اس بنیاد پہ بھی پوری دنیا سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. تو آج اور ہمیشہ کے لیے ضرورت ہے دو باتوں کی. ایک تو عقیدہ توحید درست کیا جائے، اس کو اپنے صحیح مفہوم، صحیح معنی میں تسلیم کیا جائے. پھر ایک لائن میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا جتنے معبود مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں ان کی پورے زور سے نفی کی جائے. کسی کو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، یا لگے جو مرضی ہو، یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ کے سوا خدائی کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ بھی کہہ دیں کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. ساری کی ساری خدائی صرف ایک اللہ کے پاس ہے. اور دوسرا کام کرنے والا یہ ہے کہ اس قوم کو، اس امت کو جہاد سے متعارف کروایا جائے، جہاد کا شوق دلایا جائے، قتال کے فضائل بیان کیے جائیں، شہادت کے فضائل بتائے جائیں. شہادت کتنا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، وہ بتایا جائے. لوگوں مرنا تو ہے ہی ہے کہ نہیں مرنا کسی نے. سب کا پروگرام ہو یا نہ ہو، اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے. لیکن اگر شہادت کے ذریعے وہ ذائقہ چکھا جائے گا، جام شہادت نوش کیا جائے گا، تو یہ دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. اور یہ دو ہی چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا اختیار کرنی ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں جس سے پوری دنیا کفر لرزتی ہے. ایک یہ کہ یہ امت توحید پر آ گئی تو ہماری خیر نہیں، اور دوسرا ان کو پوری طرح انہوں نے ریسرچ کر رکھی ہے. ان کے تھنک ٹینکس بیٹھ کے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس امت میں جب تک جذبہ جہاد ہے کبھی ہم ان پر غالب نہیں آئیں گے. اور اسی جذبے کو سرد کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر انہوں نے پورے پروگرام چلائے ہوئے ہیں، نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ، عملی طور پہ. مطلب جہاں کہیں سے آواز آتی ہے جہاد کی اس کو بند کر دیتے ہیں، جہاں کہیں جہاد کی تیاری نظر آتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. لیکن حل امت مسلمہ کی ساری پریشانیوں کا ایک ہی ہے کہ یہ امت جہاد کا سبق دوبارہ سیکھے، قتال کے فضائل دوبارہ پڑھے، اور شہادت کا شوق ہر امتی میں دوبارہ زندہ اور بھرپور ہو جائے. اسی جذبے کی بنیاد پہ مسلمانوں کی یہ ذلت کا جو طویل سلسلہ ہے ختم ہو سکتا ہے. ورنہ احتجاجی ریلیوں سے، احتجاجی بیانات سے یہ مسئلے حل ہونے والے کبھی بھی نہیں ہیں. یہ ذلت و رسوائی بڑھتی جائے گی. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، برحق ہے، سچا ہے، اسی طرح ہونا ہے. اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ امت مسلمہ، اے کلمہ پڑھنے والوں، میرے امتیوں، جب تم جہاد چھوڑ دو گے، پکا فیصلہ ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے کہ سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کریں گے. اسی ارشاد کی روشنی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاد سے ہی یہ ذلت ختم ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تو یہ بالکل ہی اوپری باتیں ہو گئی، ایسا دبا دیا گیا اس نظام کو، اس آواز کو، کہ پتہ ہی نہیں کہتے کس کو ہے. تو بہرحال اس موقع پہ جو آخری اور کمزور لوگوں والا حربہ ہے ہمارے پاس، وہ دعا ہے. تو کم از کم آج آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد یہ دعا ضرور فرمانی ہے کہ اللہ امت مسلمہ کی ذلت کو ختم فرمائے، عزتوں کے سلسلے شروع ہوں، اور جہاں کہیں پوری دنیا میں
مسلمان کافروں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، آزمائش کا شکار ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں اور ناموس اور عزت پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں اللہ اپنی رحمت والے فیصلے فرمائے، ان کا غیب سے کوئی مددگار اٹھا دے، ان کے دکھ درد کا کوئی مداوا بنا دے، ان کے زخموں پہ مرہم لگانے والا کوئی تو ہو، اللہ پیدا فرما دے۔ آج آپ نے میری گزارش پہ یہ دعا ضرور فرمانی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔